إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 15 پہ گفتگو ہوگی۔ آیت نمبر 6 اور 7 ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جو واضح طور پہ کافر ہیں، اور آیت نمبر 5 تک سورہ بقرہ کے آغاز سے آیت نمبر 5 تک ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہوئی جو واضح طور پہ مسلمان اور مومن تھے۔ اور آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا تعلق آیت نمبر 8 اور اس کے بعد والی آیات سے ہے، اور ان آیات میں اللہ رب العزت ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو واضح طور پہ مسلمان اور مومن نہیں ہیں اور واضح طور پہ کافر بھی نہیں ہیں۔ دلی طور پہ وہ کافر ہیں لیکن زبانی طور پہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، زبانی طور پہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ تقسیم اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن کریم کی بلاغت پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس اچھے انداز میں ان 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے امر کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ من تبعیضیہ ہے، بعض اور کچھ کا معنی دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے کچھ، من یقول ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت پہ ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین جبکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے منافقوں کا تذکرہ کیا لیکن ان کا نام نہیں لیا، نام لیے بغیر اللہ نے تذکرہ کیا، کیونکہ وہ مسلمان اور مومن نہیں ہیں کہ انہیں بطور مسلمان اور مومن کے ذکر کیا جائے، اور وہ کافر بھی نہیں ہے کہ انہیں بطور کافر ذکر کیا جائے۔ ان کا درجہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں ہے، ظاہری طور پہ ان کا یہ درجہ ہے، حکم کے لحاظ سے اگرچہ وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یقول جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ رب العزت پہ اور آخرت پہ۔ یقول یہ صیغہ واحد کا ہے، اور یقولو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان منافقوں کا تذکرہ واحد کے لفظ سے کیا ہے۔ واحد کے لفظ سے کیوں کیا؟ کیونکہ یقولو میں اعتبار کیا گیا ہے من کے لفظ کا، اور آیت کے آخر میں کہا گیا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہاں پہ جمع کا لفظ بولا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ اعتبار کیا گیا ہے من کے معنی کا۔ من معنی کے لحاظ سے اس جگہ پہ جمع کا معنی دے رہا ہے،
اور لفظ کے لحاظ سے وہ واحد ہے، تو اس لیے یقولو میں من کے لفظ کا اعتبار ہے اور وما ہم بمؤمنین کہتے ہوئے من کے معنی کا اعتبار ہے۔ روز آخرت کو الیوم الآخر کہا گیا ہے، آخری دن۔ کیا یہ دن واقعی آخری ہے؟ جی ہاں، یہ آخری دن ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کا دن تو بہت طویل دن ہے، جتنا بھی طویل ہو بہرحال وہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی اور دن نہیں آئے گا، کیونکہ عربی میں دن اسے کہتے ہیں، یوم اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی رات ہو۔ تو قیامت سے پہلے رات آئے گی، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ کوئی رات نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی ایسا دن نہیں آئے گا جس سے پہلے رات بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور روز آخرت پہ، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ مومن نہیں ہیں۔ وَمَا هُم سے پہلے جو واو ہے یہ حال کے معنی پہ دلالت کر رہی ہے، اور وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ یہ با زائدہ ہے، ترکیب کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے زائدہ ہے، معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے زائد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو زائد ہو۔ تو معنی کیا دے رہی ہے؟ تاکید کا، کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ بالکل مومن نہیں ہیں، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، وہ قطعاً مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارکان ایمان میں سے 2 کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان، نبیوں اور رسولوں پہ ایمان، روز آخرت پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے 2 کا تذکرہ کیا ہے، کہ منافق کہتے ہیں ہمارا ایمان اللہ پہ بھی ہے اور روز آخرت پہ بھی ہے، اس لیے کہ جس کا اللہ پہ ایمان ہے اس کا اللہ کے کلام پہ بھی ایمان ہوگا۔ جب اللہ کے کلام پہ ایمان لائے گا تو اللہ کے کلام میں یہ بات موجود ہے کہ فرشتوں پہ ایمان لانا ہے، رسولوں پہ ایمان لانا ہے، تقدیر پہ ایمان لانا ہے، تو اس لیے ان 2 میں باقی سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، اور اللہ کہتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ کہتے ہیں ہم مومن نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ قول باللسان۔ ایمان یہ ہے کہ زبان سے آپ کہیں کہ میں اس چیز پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لایا، اور ان تمام چیزوں پہ ایمان لایا جن پہ ایمان لانا واجب ہے، اور آپ کا دل اس چیز کی تصدیق کرتا ہو جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ دلی طور پہ بھی آپ کا ایمان ہو اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ، اور پھر آپ اپنے اعضاء کے ذریعے اس ایمان کے مطابق عمل بجا لائیں۔ آپ کے اعضاء بتا رہے ہوں کہ آپ کا واقعی اللہ پہ ایمان ہے، آپ کا واقعی آخرت پہ ایمان ہے، یہ ہے ایمان۔ اور ایسا ایمان بڑھتا بھی ہے، جب آپ نیک عمل بجا لائیں گے تو بڑھے گا، جب آپ گناہ کریں گے تو کم ہو جائے گا۔ یہ ہے ایمان کی شرعی تعریف۔ تو منافقوں نے چونکہ زبان سے کہا تھا ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو ان کے ایمان کو غلط قرار دیا گیا، اور اللہ نے کہا کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ قطعی طور پہ مومن نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ يُخَادِعُونَ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جو ایمان لے کر آئے، وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا یخادعون اللہ،
یخادعون، یہ خادع یخادع سے فعل مضارع ہے، اور خادع کے لفظ میں مشارکہ پایا جاتا ہے کہ دو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ضاربہ دو ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قاتل دو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ تو ایسے یہاں پہ ہے یخادعون کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، تو مشارکہ کے لیے یہ لفظ ہے۔ اب میں نے کہا ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ الفاظ سن کر بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے لفظ بولنا کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خداع کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خداع کر رہا ہے۔ تو کیا یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو صفات قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، صفات کمال، وہ صفات جن میں کسی قسم کا کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے، تو انہیں اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا جائے گا بغیر کسی قید کے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے علم، جاننا، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے سننا، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے دیکھنا، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے قدرت رکھنا۔ تو یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو صفات کمال ہیں، انہیں بغیر کسی قید کے اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور ان کا بغیر کسی قید کے اللہ رب العزت کے اوپر اطلاق کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہیں وہ صفات جنہیں آپ کہیں گے صفات نقص، جو عیب بیان کرتی ہیں، جو کمزوری بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سونا، اونگنا، لاچار ہو جانا، بے بس ہو جانا، ظلم کرنا۔ تو اللہ رب العزت صفات نقص سے پاک ہیں، اور صفات نقص میں سے کوئی بھی صفت کبھی بھی اللہ رب العزت کے اوپر استعمال نہیں ہوگی، اس کا اللہ رب العزت کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا، ان کی اللہ رب العزت سے مطلق طور پہ نفی کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ وہ صفات ہیں جو کسی حالت میں خوبی بن جاتی ہیں اور کسی حالت میں مذموم ٹھہرتی ہیں۔ کسی سیاق و سباق میں ان کا استعمال مدح ہوتا ہے، خوبی ہوتا ہے، اور کسی مقام پہ ان کا استعمال عیب ہوتا ہے۔ تو یہ صفات اللہ رب العزت کے لیے ان مخصوص حالات میں ثابت کی جائیں گی جن مخصوص حالات میں وہ خوبی بن رہی ہوں، اور وہ سیاق و سباق جس میں وہ قابل مذمت بن رہی ہوں، وہاں پہ اللہ رب العزت کے لیے ان کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے نہ مطلق طور پہ استعمال ہوں گی، نہ اللہ رب العزت سے مطلق طور پہ ان کی نفی کی جائے گی۔ کبھی ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ جب ہوگا مقید طور پہ ہوگا، کسی قید کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خداع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ اللہ ان سے خداع کرتا ہے، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کے رسولوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خداع کرتا ہے کن سے؟ منافقین سے، کیونکہ منافق مومنوں سے خداع کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے خداع کرتا ہے۔ اور یہی کچھ ہم کہیں گے ایسی دیگر صفات کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، کہ یہ منافق لوگ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ نے کہا اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کا مذاق اڑاتا ہے کیونکہ وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اور ایسے ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جب آپ کے ساتھ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، کون؟ کافر۔ کس لیے تدبیریں کر رہے تھے خفیہ طور پہ؟ تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یمکرون، وہ مکر کر رہے تھے، خفیہ تدبیر اختیار کر رہے تھے، وہ یمکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر اختیار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہا تھا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ مکر کرتا ہے، یہ کہنا غلط ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ کے ساتھ مکر کرے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ مکر کرے، اللہ کے اولیاء کے ساتھ مکر کرے، اللہ ان کے ساتھ مکر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مکر کرنا جو آپ کے ساتھ مکر کرے، اس کے ساتھ خدا کرنا جو آپ کے ساتھ خدا کرے، اس کو دھوکہ دینا جو آپ کو دھوکہ دے، یہ عیب نہیں، یہ خوبی ہے۔ یہ چیز آپ کے کمال پہ دلالت کرتی ہے، یا آپ کی قوت پہ دلالت کرتی ہے، یا آپ کے علم پہ دلالت کرتی ہے۔ جب اس انداز سے ہم اللہ کے بارے میں استعمال کردہ ان الفاظ کو سمجھیں گے تو سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگوں نے ان الفاظ کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا اور انہوں نے ان الفاظ کی تعویل کی۔ اللہ نے کہا کہ میں منافقوں سے خدا کرتا ہوں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، انہوں نے کہا جی اللہ خدا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ مکر کیا، میں نے ان کے ساتھ مکر کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ مکر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، جو میرے مومن بندوں کا مذاق اڑائے میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ لفظ اللہ کے شان نہیں ہے، اس کی تعویل کی جائے گی، اس کا حقیقی معنی جو ہے اس کی تعطیل ہوگی، لفظ لے لیا جائے گا، معنی لینے سے انکار کر دیا جائے گا۔ اور تعویل کا یہ انداز بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے کہ لوگ میرے ذمے وہ بات کہیں جس کی حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے ذمے وہ بات لگا دینا جو اللہ نے نہیں کہی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کسی قید کے ساتھ اپنے اوپر استعمال کیا، آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کی تعویل کی جائے گی، اس کا دوسرا معنی مراد دیا جائے گا۔ آپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ آپ اپنی طرف سے اللہ کے کلام کی تفسیر کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ جرت اور جسارت آپ نے کیسے کر لی؟ تو اس لیے تعویل کا یہ انداز بالکل غلط ہے۔ تعویل کرنے والے یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ سے خدا کرتا ہے، جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس پہ اس کو سزا دیتا ہے۔ اللہ خدا نہیں کرتا، اللہ سزا دیتا ہے۔ اللہ خدا نہیں کرتا، یہ تو اللہ کے کلام کی نفی ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ میں خدا ان سے کرتا ہوں جو مجھ سے خدا کریں، میرے بندوں سے خدا کریں، اور آپ کہتے ہیں اللہ خدا نہیں کرتا۔ آپ تو اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے کلام کے ایک لفظ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کا مکمل طور پہ کفر کرنا وہ بھی غلط، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت کا کفر کرنا وہ بھی غلط، بلکہ ایک لفظ کا کفر کرنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ جو میرے بندوں کا مذاق اڑائیں میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، آپ کہیں اللہ مذاق نہیں اڑاتا، آپ تو اللہ کے کلام کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ چاہے آپ کے کفر کا وہ انداز نہیں ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ اللہ کے کلام قرآن پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ نادانی میں
انجانے میں وہ کام کر رہے ہیں جو کفر کے مترادف ہے۔ صحیح موقف کیا ہے کہ یہ وہ اوصاف ہیں جو کبھی خوبی بن جاتے ہیں اور کبھی عیب بن جاتے ہیں، قابل مذمت ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں منافقوں کے ساتھ خدا کرتا ہوں، تب یہ الفاظ عیب نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال ان الفاظ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کی صفات ہیں، بلکہ یہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی قید کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ مومنوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، جبکہ دلی طور پہ وہ کافر ہیں، دلی طور پہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو یہ ان کا دھوکہ ہے مومنوں کو، اور مومنوں کو دھوکہ دینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ مومن ان کے ظاہر پہ اعتماد کرتے ہوئے انہیں مسلمان جانتے ہیں، اور پھر مسلمان ان سے لڑائی نہیں لڑتے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا خون بھی محفوظ ہو چکا، اس کی عزت بھی محفوظ ہو چکی، اس کا مال بھی محفوظ ہو چکا، اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اگرچہ اللہ کو دھوکہ دینے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں؟ وہ مطمئن ہے اس بات پہ کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یوں ہم نے محفوظ کر لیا اپنی جانوں کو، اپنی بیگمات کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اور اس وجہ سے خوش پھر رہے ہیں، جبکہ روز قیامت انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بجائے، مومنوں کی بجائے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ اس چیز کے ثبوت، دوام پہ دلالت کرتا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کی پکی بیماری ہے، عارضی نہیں ہے، ایک دن کے لیے نہیں ہے، 2 دن کے لیے نہیں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور پکی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے انہیں اس مرض میں، اس بیماری میں بڑھا دیا، یعنی کہ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ بیماری پہلے سے موجود ہے اور اللہ نے اس بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم فعیل کے وزن پہ معنی دے رہا ہے مؤلم کا، درد دینے والا عذاب۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ با سببیہ ہے اور ما مصدریہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ما بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اب معنی کیا ہو جائے گا؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو فی قلوبہم مرض، اللہ نے کہا تھا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ شک کی بیماری، نفاق کی بیماری۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ رب العزت نے ان کی بیماری میں اضافہ کیوں کیا؟ کیونکہ بیماری پہلے سے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون میں
ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، کہ وہ لوگ ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھا تھا، بظاہر مسلمان ہوئے تھے، پھر کفر کیا، پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو اللہ جن کے دلوں پہ مہر لگاتا ہے، کفر کی مہر، نفاق کی مہر، وہ اللہ کیوں لگاتا ہے؟ اس میں سبب وہ ہوتا ہے جس کے دل پہ مہر لگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ٹیڑھی راہ پہ چلے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو اللہ جن کے دلوں کو ٹیڑھا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹیڑھے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمارے اوپر بہت بڑا انعام کیا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دیا، ایمان اور اسلام اور توحید ہمارے دلوں میں یہ چیزیں داخل کر دیں، یا اللہ اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ہم ان کے دلوں کو پھیرتے ہیں، ہم ان کی نگاہوں کو پھیرتے ہیں۔ کیوں اللہ پھیرتا ہے؟ کیونکہ وہ پہلی بار ایمان لے کر نہیں آئے۔ جب انہیں ایمان کی دعوت دی گئی، جب ان تک شریعت کا پیغام پہنچا، توحید کا پیغام پہنچا، حق واضح ہو گیا، ایمان قبول نہیں کیا، ضد کی راہ اختیار کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیا۔ تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب ان کا جو شک ہے وہ بڑھ چکا ہے، ان کی منافقت بڑھ چکی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کیوں ہے؟ بما كانوا يكذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس سے پتہ چلا جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے۔ انہیں دردناک عذاب کیوں ملے گا؟ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی عادات میں سے ایک عادت ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے، جھوٹ کہنے سے گریز کرے، کیونکہ جھوٹ کہنا یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہاں پہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ کیا بولتے تھے؟ ان کا بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا آمنا باللہ والیوم الآخر، کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ بھی اور روز آخرت پہ بھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ ان کا اللہ پہ ایمان ہے، نہ ان کا روز آخرت پہ ایمان ہے۔ تو اللہ نے کہا انہوں نے یہ دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ ہے، اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ ایک اور قرات بھی ہے، بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ کس کی تکذیب کرتے تھے؟ کس کو جھٹلاتے تھے؟ اللہ کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کے کلام قرآن کی تکذیب کرتے تھے۔ اور دونوں قراتیں بالکل صحیح ہیں، دونوں کے الفاظ پہ بھی ہمارا ایمان، اور دونوں کے معانی پہ بھی ہمارا ایمان، اور دونوں کے مفہوم کو اپنی اپنی جگہ پہ لیا جائے گا۔ یہ منافق جھوٹ بھی بولتے تھے، اور اللہ کے رسول اور قرآن کی تکذیب بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدوا فی الارض کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا تو یہی کردار ہے، ہمارا کوئی برا کردار نہیں ہے، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ بقول امام ابن القیم رحمہ اللہ کے،
یہ مناظرہ ہے منافقین کے مابین اور مومنین کے مابین، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کیا ہے۔ مناظرہ کیا ہے کہ مومن منافقوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، اور وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے آیت نمبر 12 میں کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک یہی ہے فساد کرنے والے لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، فساد کیا ہے؟ ہر گناہ فساد ہے، گناہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کوششیں کرنا فساد ہے، کفر فساد ہے، منافقت فساد ہے، دیگر سارے گناہ کیا ہے؟ فساد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں تم زمین میں فساد نہ کرو۔ زمین میں فساد نہ کرو، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ زمین سے مراد خود زمین ہو، کہ زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ جب آپ زمین پہ رہتے ہوئے فساد کا ارتکاب کرتے ہیں، معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو زمین قحط کا شکار ہو جاتی ہے۔ زمین پہ اگنے والے پھل اور درخت انہیں نقصان پہنچتا ہے، وہ مرجھا جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن منافقوں سے کیا کہتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اہل زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ زمین سے مراد کبھی خود زمین ہوتی ہے اور کبھی زمین سے مراد زمین والے ہوتے ہیں۔ جیسے قریہ سے مراد کبھی گاؤں ہوتا ہے اور کبھی قریہ سے مراد گاؤں والے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ معنی ہم لیں گے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اہل زمین میں فساد نہ کرو، تو اس کی ایک مثال وہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں نقل کی ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم، کہ آپ نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یہ اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں۔ کون سے کافر بھائی؟ یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں سے کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مدینہ سے نکالا گیا مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے نبی نے، اگر تمہیں مدینہ سے نکالا تو پریشان نہیں ہونا، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، اور اگر تم سے لڑائی لڑی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ فساد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس فساد کے ذریعے وہ اہل کتاب کو، یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھار رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو دونوں طرح کا فساد غلط ہے۔ زمین پہ رہتے ہوئے گناہ کرنا جس کا زمین کو نقصان پہنچتا ہے، اور زمین والوں میں فساد کہ زمین والوں کو گناہوں پہ لگانا، گناہوں پہ آمادہ کرنا، دونوں غلط ہیں۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اپنے فساد کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اصلاح سمجھتے ہیں۔ اور وہ ان کی اصلاح کیا ہے؟ ان کے کافروں سے بھی تعلقات، دل میں کفر رکھنا، کافروں سے تعلقات رکھنا، کافروں کا ساتھ دینا، ان تک مسلمانوں کے رات پہنچانا، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا، اور ان سے بھی کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کو وہ اصلاح سمجھتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ خبردار، الا تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، خبردار، یعنی کہ یہ بات دھیان سے سن لی جائے، کوئی ان کے دھوکے میں نہ آئے۔ ان یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ یقیناً، یعنی کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار، یقیناً یہی ہے فساد کرنے والے۔ ہم کا معنی تھا وہ، دوبارہ ضمیر فصل آ گئی ہم، اور ضمیر فصل تاکید کے لیے آتی ہے، تو پہلے ہم کی دوسری
ضمیر جو ہے ہم وہ تاکید کر رہی ہے. اب معنی کیا ہو گیا؟ وہی یہی ہیں فساد کرنے والے. اور المفسدون کے اوپر ال بھی آ گیا کہ یہی ہیں فساد کرنے والے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. فساد بپا کیے ہوئے ہیں اور ان کو یہ علم نہیں کہ ہم فساد بپا کیے ہوئے ہیں، یا اپنے فساد کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصلاح سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے ہم تو مومن ہیں، ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لے کر آؤ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لا چکے تھے، جن دنوں یہ آیت نازل ہوئی، ان دنوں میں جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ کون تھے؟ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ الناس سے مراد سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. اور اس آیت کے ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا ایمان نمونہ ہے، ماڈل ہے. صحابہ کرام ایمان میں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے ماڈل ہیں. اور یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کا، ان کے مقام کا علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ماڈل اور نمونہ قرار دیا ہے کہ جو بھی ایمان لائے اس کو چاہیے اپنے ایمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح بنانے کی کوشش کرے. تو جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے، قالو، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے بیوقوف ایمان لے کر آئے ہیں. السفہاء سفیہ کی جمع ہے. سفیہ اسے کہتے ہیں جو بے عقل ہو، جو عقل کے لحاظ سے کمزور ہو، جو رائے کے لحاظ سے کمزور ہو. تو آمن السفہاء یعنی کہ ان سے کہا، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئے ہیں جیسے سفہاء ایمان لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے بے عقل قرار دیا، بیوقوف قرار دیا کن کو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی توہین کرنا اور صحابہ کرام پہ تنقید کرنا، ان کی شان کو کمتر کرنے کی کوشش کرنا، یہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. مومن اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور منافقین صحابہ کرام کے ایمان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی بے عزتی اور توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ رب العزت یہاں پہ ایک دفعہ پھر الا لے کر آئے ہیں جو تنبیہ کے لیے ہے، خبردار کرنے کے لیے ہے. انا توکید کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، یعنی کہ میرے صحابہ کرام کو بیوقوف کہنے والوں، بے عقل کہنے والوں، خبردار، دھیان سے سن لو. انہم یقیناً بے شک، ہم السفہاء میرے صحابہ کرام کو بیوقوف قرار دینے والے خود بیوقوف ہیں. میرے صحابہ کرام کو بیوقوف قرار دینے والے خود بے عقل ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن میرے صحابہ کرام کو بیوقوف قرار دینے والے علم نہیں رکھتے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم خود بیوقوف ہیں، ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہم خود بے عقل ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم خود جاہل ہیں. اور ان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ منافقت کے اوپر ہیں اور فساد بپا کیے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کہ ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، اور کافر بھی ہم سے خوش ہیں، اور جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ بھی ہم سے خوش ہیں، ہم کامیاب ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس انداز سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں. اور یہاں سے بھی پتہ چلا کہ
حقیقی مومنوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع سے کیا جا رہا ہے. ان کو طرح طرح کے القاب دیے جاتے ہیں ان کی بے عزتی کرنے کے لیے. خود انبیاء کرام علیہم السلام کو آپ دیکھ لیں، کبھی ان کو مینٹل کہا گیا، کبھی ان کو شاعر کہا گیا، کبھی ان کو جادوگر کہا گیا. اور یہی صورتحال ان پہ ایمان لانے والوں کی ہے، صحابہ کرام کی ہے. ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سفہا، بیوقوف، بے عقل. اور یہی صورتحال آج تک ہے. جو لوگ حقیقی ایمان پہ ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر وہ شرک سے روکیں، شرکیہ امور سے روکیں تو انہیں وہابی کہا جاتا ہے. اور اگر وہ یہ دعوت دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرف آخر ہیں، آپ کی صحیح حدیث آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی اور کے قول، کسی اور کے فتوے کو نہیں مانا جائے گا، تب غیر مقلد کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو آج بھی کسی نہ کسی انداز میں ان لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو حقیقی اسلام کی طرف بلاتے ہیں، جو حقیقی ایمان کی دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ خبردار، بے شک یہی ہیں بے وقوف، یہی ہیں بے عقل، لیکن وہ علم نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ جاہل ہیں. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب لقوا الذین، وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، تو ان سے کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں. تو ابھی تک تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں، مومنوں سے کہیں ملاقات ہو جاتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ واپس جاتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں کی طرف، قالوا، تو کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، سوائے اس کے نہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو یہ ہم ان مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. حقیقتاً ہم مومن نہیں ہیں، اندر سے ہم تمہارے بھائی ہیں، ہمارا محمد پہ ایمان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مومنوں کے ساتھی نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں. یہ آیت قابل غور ہے. پہلے نمبر پہ یہ منافق جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے، جملہ فعلیہ استعمال کرتے ہیں. اور جب وہ ملتے ہیں اپنے سرداروں سے کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں پہ جملہ اسمیہ استعمال کرتے ہیں. اور میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ جملہ اسمیہ کسی چیز کے ثبوت پہ، اس کی ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے. گویا کہ اپنے سرداروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پکے تمہارے ساتھ ہیں. اور اپنے سرداروں سے بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انا، بے شک. جملہ اسمیہ بھی استعمال کرتے ہیں اور انا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو توکید کے لیے آتا ہے کہ یقیناً بغیر کسی شک و شبہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اوپر کوئی شک نہ کرو، ہم اندرونی طور پہ تمہارے ساتھ ہیں، حقیقتاً ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے خلو کے بعد کون سا حرف استعمال کیا ہے؟ الہ. خلو کا صلہ بن کے کون سا حرف آیا؟ الہ. جبکہ خلو کے بعد سرسری نگاہ سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ مع آنا چاہیے تھا کہ وَإِذَا خَلَوْا مَعَ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے سرداروں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے خلو کے بعد کیا لفظ استعمال کیا؟ الہ کا. کیوں؟ ایسا کس لیے ہوا؟ تو یہاں پہ علماء کرام کے دو موقف ہوتے ہیں. جب کسی فعل کے بعد وہ صلہ آئے جو عام طور پہ اس کے ساتھ نہیں آتا تو وہاں پہ علماء کرام کے دو موقف ہوتے ہیں. پہلا موقف یہ کہ آپ کہیں کہ یہ حرف
کسی دوسرے حرف کے معنی میں ہے، اس کا قائم مقام بن کر آیا ہے، یعنی کہ الہ مع کے معنی میں ہے، الہ مع کا قائم مقام بن کر آیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یعنی کہ وَإِذَا خَلَوْا مَعَ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے سرداروں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں تو قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا موقف یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فعل خلو جب اس کے بعد صلہ الہ آیا ہے تو یہ خلو کسی ایسے فعل کا معنی لیے ہوئے ہے جس کے بعد الہ آیا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تضمین۔ اور تضمین کا موقف بصرہ کے علماء نحو وہ اس موقف کو اپناتے ہیں، اور یہ کہنا کہ ایک حرف دوسرے حرف کے قائم مقام ہے، ایسے موقع پہ یہ موقف اپناتے ہیں علماء کوفہ۔ محقق علماء کرام نے کس موقف کو لیا ہے؟ محقق علماء کرام نے اس موقف کو لیا ہے کہ خلو فعل انصرفو کے معنی میں ہے، خلو فعل اپنا معنی بھی دے رہا ہے، اور چونکہ اس کے بعد الہ آیا ہے تو یہ انصرفو کا معنی بھی دے رہا ہے، یا آپ کہیں کہ رجعو کا معنی دے رہا ہے۔ اور یہ موقف اپنانے میں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے خلو کے بعد الہ لا کر خلو کا معنی بھی دے دیا اور خلو کے ساتھ ساتھ انصرفو کا معنی بھی دے دیا۔ جہاں تک تعلق ہے اس موقف کا کہ الہ مع کے معنی میں ہے، تو یہ عربی زبان کے بنیادی اصولوں اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہر حرف اپنا معنی دیتا ہے۔ جب آپ یہ دعویٰ کریں کہ یہ حرف اپنے معنی کی بجائے کسی اور کا معنی دے رہا ہے، تب آپ کو دلیل دینا ہوگی، کیونکہ آپ اصول سے ہٹ رہے ہیں۔ جب آپ اصول سے ہٹیں گے، ضابطے سے ہٹیں گے، تو آپ سے دلیل مانگی جائے گی۔ تو جب آپ کہیں گے الہ مع کے معنی میں ہے تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت پھر یہیں کہہ دیتے کہ وَإِذَا خَلَوْا مَعَ شَيَاطِينِهِمْ۔ تو جب آپ کہیں گے الہ اپنے معنی میں ہے، لیکن الہ کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ خلو اپنا معنی بھی دے رہا ہے، انصرفو کا معنی بھی دے رہا ہے، تو ہمیں دو فائدے مل گئے، خلو کا بھی انصرفو کا بھی۔ تو پھر معنی کیا بنے گا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اب معنی کیا ہوگا کہ وَإِذَا انصرفو، جب وہ واپس جاتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے، جب وہ مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے بعد واپس اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، جب ان سرداروں کے دائیں بائیں کوئی مومن نہیں ہوتا، تب کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیاطین کس کی جمع ہے؟ شیطان ان کی جمع ہے۔ اور شیطان کس کو کہتے ہیں؟ جو البعید عن الخیر، جو ہر طرح کی خیر سے محروم ہو، ہر طرح کی خیر سے دور ہو۔ تو شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں یا انسانوں میں سے؟ صحیح بات یہ ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، بلکہ دیگر مخلوقات میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں کہتے ہیں الکلب الاسود شیطان، سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کا معنی کیا؟ جو سرکش قسم کا ہو، وہ جو سرکش قسم کا ہو۔ جنوں میں سے کوئی سرکش ہو تو وہ بھی شیطان ہے، انسانوں میں سے کوئی انسان سرکش ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، یعنی کہ جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کے کئی لوگ دشمن بن گئے۔ کون دشمن بن گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیاطین الانس والجن، وہ جو شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ تو سورہ انعام کی اس آیت سے پتہ چلا، سورہ انعام کی اس آیت سے پتہ چلا کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جن شیطانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے؟
وہ انسانوں میں سے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ واپس جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس. ان کے سرداروں کو کیا کہا گیا؟ شیاطین کہا گیا ہے. تو جب وہ واپس جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو قالوا کہتے ہیں انا معکم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مع یہ معیت پہ اور مصاحبت پہ دلال کرتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور ملازمت پہ بھی دلال کرتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہم مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں اور ہم ایمان لے کر آئے ہیں تمہاری طرح اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اس حال میں کہ وہ سرگرداں ہیں، حیران ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اس آیت میں پہلا ہمارا مسئلہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ان منافقوں کے ساتھ استہزاء کرتا ہوں، ان کا مذاق اڑاتا ہوں. اور یہاں پہ بالکل وہی صورتحال ہے جو صورتحال تھی لفظ خدا میں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق جو ہیں اللہ تعالیٰ سے خدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سے خدا کرتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم مومنوں کا استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. استہزاء کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ منافقوں کا استہزاء کرنا یہ اللہ رب العزت کے اوصاف میں سے ہے. جو اللہ تعالیٰ کا استہزاء کریں، اللہ کے قرآن کا مذاق اڑائیں، اللہ کے رسول کا مذاق اڑائیں، اللہ کے اولیاء کا مذاق اڑائیں، ان کا استہزاء کرنا یہ اللہ رب العزت کے اوصاف میں سے ہے. اور جو انسانوں میں بھی جو کسی کا مذاق اڑائے، اس کا مذاق اڑانا یہ عیب نہیں ہے، یہ خوبی ہے. تو اللہ رب العزت منافقین کا استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ اللہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. اللہ کے منافقین کے استہزاء کی مثالوں میں سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ رب العزت سورہ حدید میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت روز قیامت مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو نور دیں گے، روشنی دیں گے، اور یہ نور ان کے ایمان کے مطابق ہوگا، ان کے اعمال صالحہ کے مطابق ہوگا. جس کا جتنا ایمان دنیا میں مضبوط تھا، جس کے نیک اعمال جس قدر زیادہ تھے، اس کو اسی قدر یعنی کہ نور ملے گا، زیادہ نور ملے گا، روشن نور ملے گا. اور جس کا ایمان دنیا میں کمزور ہوگا، جس کے نیک اعمال کم ہوں گے، اس کی روشنی بھی کمزور ہوگی. تو بہرحال یہ نور ملے گا. یہ نور کس لیے ملے گا؟ یہ نور ان لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. اس نور کی روشنی میں وہ جائیں گے جنت کی طرف. اور جیسے منافقوں کو دنیا میں مسلمان شمار کیا گیا، ایسے ہی روز آخرت انہیں ابتدا میں مسلمان شمار کیا جائے گا. یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن پھر یہ دیکھیں گے کہ مسلمان چل پڑے ہیں اور ان کے دائیں بائیں ان کے آگے نور ہے، روشنی ہے، جس کی ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں جنت کی طرف، اور ان کے دائیں بائیں ان کے آگے نور نہیں ہے، تو پریشان ہو جائیں گے. تب کیا کریں گے؟ مسلمانوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی میں سے روشنی لے لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، آواز آئے گی، ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟
اپنے پیچھے واپس جاؤ، فلتمسوا نورا، وہاں پہ جا کے نور تلاش کرو. یعنی کہ ہم تو یہ نور میدان حشر سے لے کر آ رہے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نور جو ہیں یہ دنیا سے لے کر آئے ہیں. دنیا میں ہم ایمان پہ تھے، نیک اعمال بجا لاتے تھے، تو اللہ نے آج اس کے صلے میں، اس کے سبب سے ہمیں نور دیا ہے. تو دنیا میں واپس جاؤ، اگر جا سکتے ہو، ایمان لے کر آؤ، نیک اعمال بجا لاؤ، پھر تمہیں یہ نور ملے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے درمیان ایک بڑی دیوار قائم کر دی جائے گی، منافقوں کے درمیان اور مومنوں کے درمیان. باطنُهُ فِي الرَّحْمَةِ، اس دیوار کا وہ حصہ جدھر مومن ہوں گے ادھر رحمت ہوگی، اور اس دیوار کا وہ حصہ جدھر کون ہوں گے؟ منافق ہوں گے، ادھر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. تو یہ ان کے درمیان دیوار قائم کرنا اور ان سے کہنا پیچھے جاؤ، وہاں سے نور لے کر آؤ، یہ اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ کیا ہے؟ استہزاء ہے. تو اللہ رب العزت استہزاء کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ استہزاء کرے. اللہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مذاق اڑائے. اور اس شکل میں یہ صفت اور یہ وصف قابل عیب نہیں ہے، قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ اس شکل میں یہ وصف کیا ہے؟ یہ مدح ہے اور خوبی ہے. جو آپ کا مذاق اڑائے آپ اس کا مذاق اڑائیں، جو آپ کا استہزاء کرے آپ اس کا استہزاء کریں، یہ عیب کی بات نہیں ہے. یہاں پہ بھی کئی لوگوں نے تعویل سے کام لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ استہزاء کرے. تو پھر کیا کریں گے؟ شاید کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں استہزاء کرتا ہوں. کہتے ہیں جی اس کی تعویل کی جائے گی. کیا تعویل کی جائے گی؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومنوں کا استہزاء کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. اللہ کا سزا ان کو دینا، اس کے بارے میں اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرے گا. حقیقت میں اللہ ان کے ساتھ استہزاء نہیں کرے گا، جبکہ صحیح بات یہ ہے جیسا کہ وعدے کیا ہے بہت سے محقق علماء کرام نے، امام طبری نے، امام ابن تیمیہ نے، امام ابن قیم نے، کہ استہزاء کو اس کی حقیقت پہ محمول کیا جائے گا اور تعویل کرنا غلط ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. فی طغیانہم، طغیان کس کو کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھ جانے کو، یعنی کہ وہ سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے، گناہوں میں حد سے آگے بڑھ گئے، منافقت میں حد سے آگے بڑھ گئے. تو وَيَمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اس حال میں کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، سرگرداں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ نے مور لگا دی ہے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں. اب ان کو راہ حق نہیں مل رہی، صراط مستقیم ان کو نہیں مل رہا، تو پریشان ہیں، سرگرداں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.